السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے ایمان اور عمل صالح، ایمان اور اچھے کام کے تعلق سے انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے پاس نجات حاصل کرنے کے لیے یعنی کامیاب ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اور ایمان کے بغیر اگر کوئی آدمی کوئی بھی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ایمان لانے کے بعد دوسری چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ نیک عمل، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کریں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کاموں سے رک جائیں۔ اور جہاں بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے تو ایمان کے بعد عمل صالح یعنی نیک عمل کا بھی ذکر کیا ہے۔ انسان کی کامیابی دو چیزوں پر ہے، ایمان اور عمل۔ افسوس کے لوگ اس میں سست نظر آتے ہیں، ایمان ہے عمل نہیں ہے، عمل ہے لیکن جس طریقے سے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، سنت کے برابر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آدمی جو ہے صرف دنیاوی حد تک غور کرتا ہے اور دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے رات دن کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں آدمی کی توجہ کم رہتی ہے۔ اور یہاں پر اب دیکھیے کہ دنیا میں اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے صرف خیال کر لیں، صرف سوچنے سے خیال کرنے سے کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا ہے۔ جیسے صرف روٹی کا تصور کریں تو اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہے۔ حج کے تصور سے حج نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو ضروری کارروائی بھی کرنا ہے اور آپ کو سفر بھی کرنا ہے۔ آخرت کی کامیابی اسی طریقے سے ایمان اور عمل، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا زندگی خوشگوار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پاس انعام سے نوازے جائیں گے۔ عمل ہر قسم کے ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ ایمان میں بعض لوگ حد سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں اور بعض لوگ حد سے زیادہ کم ہوتے ہیں۔ ایمان افراط اور تفریط کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان میں، اور مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو کامیابی ہوگی۔ اور یہاں دیکھیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے پاس نجات کے لیے اگر آدمی صرف ایمان لا لے، صرف ایمان لا لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ کہ اب عیسائی وغیرہ جو بھی خالی مان لو بس ہو گیا، تم کیسے بھی زندگی کر لو، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اچھے کام اگر کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ جیسے لوگ بہت سے اچھے کام کرتے، لوگوں کو پانی پلانا یا ایسی خدمت کرنا، یہ سب جو ہوتا ہے ان کے پاس یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ اب جیسے اگر یہ سوچا جائے کہ صرف آدمی عمل کر لے، اچھے کام کر لے، لوگوں کے فائدے کے لیے رفاہی کام اگر کر لے تو کافی ہے۔ جیسے حضرت ابو طالب اچھے کام ضرور کیے اور ہمیشہ وہ ساتھ دیتے رہے، لیکن ان کے نجات کے لیے یہ اچھے کام فائدہ نہیں دی۔ اچھا، یہاں پر ایمان تین چیزوں کا نام، ایمان، تصدیق، اقرار اور عمل۔ ایمان کے لیے پہلے کیا کریں گے آپ؟ تصدیق۔ کوئی بھی چیز آدمی دیکھتا ہے تو پہلے اس کا دل یہ کہتا ہے یہ چیز اچھی ہے۔ اب آدمی کے دل میں
خیال پیدا ہوتا۔ جب دل کہتا ہے یہ چیز اچھی ہے تو اس کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے، فوری ہمارا دل کہتا ہے یہ چیز واقعی اچھی ہے یا بری ہے، تو گویا اب اس کا اقرار ہوتا ہے، اور اقرار کے بعد تیسری چیز ہے عمل۔ تو اب یہاں پہ تینوں چیزیں جب ہوں گی تو اسی وقت کامیابی، یعنی پہلے تصدیق کرنا، اس کے بعد اقرار کرنا، اس کے بعد جو ہم نے اقرار کیا ہے اس پر عمل کرنا۔ اچھا، اب یہاں پہ نجات کے لیے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، سورہ بقرہ میں 25 نمبر کی آیت ہے۔ ان لوگوں کو آپ خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے۔ اور اس کے بعد اور ایک جگہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، مرد اور عورت دونوں میں جو بھی اچھے کام کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط کیا ہے ان کے اچھے کاموں کے لیے؟ وہ ایمان کے حالت میں ہو۔ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ذرا برابر بھی اللہ ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ مرد اگر ایمان لایا اور اچھے کام کیا، عورت اگر ایمان لائی اور اچھے کام کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ سورہ نساء میں 123 نمبر کی آیت۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ کرے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، سورہ کہف کی آخری آیت۔ فمن کانا یرجو، جسے اللہ سے ملنے کی، ملاقات کی امید ہے، یقین ہے، تو وہ اچھے کام کرے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ بہرحال پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان شرط ہے، ایمان کو مکمل کرنے والی چیز عمل ہے۔ جب ایمان اور عمل دونوں ملیں گے تو اسی وقت کامیابی ہوگی۔ ایمان ہے عمل نہیں ہے، عمل ہے ایمان نہیں ہے، تو اللہ کے پاس کامیابی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو اللہ کے رسول پورے خاندان کے لوگوں کو بلائے، پورے لوگوں کو، جتنے چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب کو بلائے، اور ایک ایک کا نام لے کر خاندان کے ایک ایک آدمی، پہلے بڑے آپ کے دادا سے شروع کرے، اس کے بعد والد، اس کے چچا، اس کے بعد ایسا ایک کے بعد، پھر آپ کیا کیے نیچے سے ایک ایک کا نام لے کر آپ نے سب کو بتایا کہ دیکھو اللہ کے پاس اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اچھے کام کرو، ایمان لاؤ اور اچھے کام لاؤ، یہ بھی اچھے کام کرو۔ یہ مت سمجھو کہ میں چونکہ بڑا آدمی ہوں، اللہ کے پاس میرا بہت مرتبہ ہے، میں آپ لوگوں کو بچا لوں گا، نہیں، لا اغنی عنکی، آپ نے فرمایا میں کسی کو نہیں بچا سکتا۔ یہ آخر میں آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا، دیکھ بیٹی تو میری بیٹی ہے، سلینی معاشیتی من موالی، بیٹی تجھے کیا ہونا بول، مال ہونا ہے، تیرا حق ہے، تو مانگ میں تجھے دوں گا۔ یہ مت سمجھا کہ تیرا باپ ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، خاتم النبیین، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا مرتبہ اور درجہ ہے، کل تیری کوئی مدد کرے گا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، مانگو میں دیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس میں کسی کو بھی بچا نہیں سکتا۔ آخر میں آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے بھی آپ نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو مطلب یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے کہ کامیابی کے لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو اس کے لیے ایمان اور عمل، خاندان کام نہیں آتا، حسب و نسب کام نہیں آتا، کوئی کام نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو نہیں بچا سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکے، اور پھر اس کے بعد فرعون کی بیوی ایمان لائی۔ اللہ یہ نہیں بولا کہ تیرا شوہر بہت برا ہے میں اس کو نہیں مانتا، نہیں بولا، اس کا عمل اس کے ساتھ، وہ جو بھی کرا اس کے ساتھ۔ اب فرعون کی بیوی آسیہ جب ایمان لائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول کیا۔ تو یہاں پہ اللہ خاندان کو نہیں دیکھتا، صورت کو نہیں دیکھتا، شرافتوں کو نہیں دیکھتا، اور قرآن میں ہر جگہ کامیابی کی بنیاد ایمان اور عمل ہے۔ اب اس کے بعد سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانے کی قسم
کہ آدمی نقصان میں ہے، مگر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور خود بھی نیک بنے، دوسروں کو بھی نیک بنائے، خود بھی تکلیفوں میں صبر کرے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیے۔ تو مطلب یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صورت کو نہیں دیکھتا، رنگ کو نہیں دیکھتا، خاندان کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، اللہ کا کتنا تقوی ہے آپ کے دل میں، آپ کتنے کام کیے، کیا کام آپ نے کیا۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا وصول ہے خاندان وغیرہ نے، اور کبھی یہ نہیں سمجھنا ہم فلاں خاندان کے ہیں، فلاں اس کا ہے، ہمارا تعلق بڑے بڑے خاندان بڑے بڑے لوگوں سے ہے، ہمیں نجات مل جائے گی، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نجات کے لیے یہ کیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اللہ کو اللہ مانا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرا، اور جو اقرار کرا اس کے اوپر عمل کیا۔ اب اچھے کام کا مطلب ہے کہ نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، جو کام کرنا ہے وہ کام کیا، اس کے بعد ہی اس کے لیے نجات ہوگی۔ اچھا، تو اب آئیے یہاں پر اب دیکھیے ایمان اور عمل کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، ذرا غور کرنے کی بات یہاں ہے۔ ایمان و عمل پر اللہ کے پاس مغفرت ہوگی، انی لغفار لمن تاب و آمن عملا صالحا ثم اہتدی، سورہ طہ میں 80 پر 2 نمبر کی آیت ہے، جو میں اس آدمی کو میں معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کیا، ایمان لایا اور نیک کام کیا۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایمان اور عمل پر اللہ کے پاس مغفرت ہوگی۔ نمبر 2، مغفرت کے ساتھ اللہ اجر بھی دے گا، معاف بھی کر دے گا، اللہ تعالیٰ ثواب بھی وہاں پہ دے گا۔ بتایا گا لہم مغفرۃ و اجر کبیر، سورہ فاطر میں 7 نمبر کی آیت ہے، اللہ ایمان لانے والے اور نیک لوگوں کو اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ نمبر 3، زائد اجر کی خوشخبری، اللہ معاف بھی کرے گا، مغفرت بھی کرے گا، اس کے بعد بتایا تیسری بات اللہ ایکسٹرا بونس بھی دے گا، اللہ تعالیٰ زیادہ اجر بھی وہاں پر دے گا۔ بتایا اس کے یہاں پہ بتایا گیا، دیکھیے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اور زیادہ ان کو دے گا، اور زیادہ ان کو دے گا۔ سورہ نساء میں 70 پر 3 ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے چوتھا فائدہ، دوگنا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا۔ بتایا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف، اللہ تعالیٰ ان کو اور بڑھ کر دے گا۔ اب کتنے نیکیاں ہیں دیکھیے، اور ایک بات یہاں پہ بتایا، چوتھی بات یہ ہے دگنا اجر دے گا، بڑھ کر بھی دے گا، دگنا بھی دے گا، ڈبل بھی دے گا اللہ تعالیٰ۔ فاولئک لهم جزاء الضعف، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور زیادہ دے گا۔ پانچواں فائدہ یہاں پر یہ ہے جنت میں اللہ داخل کرے گا، اور جنت میں وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ وہ بتایا کہ وہاں پہ خالدین فیہا وعد اللہ یحق وہو العزیز الحکیم، سورہ لقمان میں 8 اور 9 نمبر کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یہ سب ایمان والوں کے لیے، ایمان اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو مطلب ہے کہ عمل نہیں رہا تو جنت نہیں ملتی، جنت میں جائیں گے اور جنت میں اللہ ہمیشہ رکھے گا۔ چھٹا انعام، ریشمی لباس، موتی اور سونے کے کنگن، اللہ اکبر، اللہ ریشمی لباس پہنائے گا اور ہاتھوں میں کنگن اللہ تبارک و تعالیٰ پہنائیں گے۔ دنیا میں منع ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ پلائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا، دیکھیے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، اللہ تعالیٰ ان کو سونے کے کنگن پہنائے گا، ریشم کے کپڑے پہنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور کیا انعام دے گا؟ 7واں انعام، اونچے محلات، جنت کے اونچے اونچے مکان دے گا، اللہ اکبر۔ خالی ایمان کے دیکھیے 7 انعام ملے، اور اس کے بعد وہاں پہ بتایا جا رہا، اب یہاں پہ اور ایک بات آیا جائے، 8ویں بات ہے پاکیزہ اور اچھی روزی دے گا، اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھلائے گا، اور اس کا لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرے گا اور ان کو کیا کرے گا؟ بہترین قسم کی روزی دے گا۔ سورہ حج میں 70 نمبر کی آیت۔ چلیے 9واں انعام ایمان لانے والوں کے لیے بتایا گیا، بے حساب اللہ رزق دے گا، اللہ اکبر، بے حساب، ناپ کر تول کر گن کر نہیں، بے حساب دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ
وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کرے گا۔ ماشاءاللہ سورہ مومن میں 40 نمبر کی آیت۔ چلیے 10واں انعام، بہترین مہمانی، اللہ کے مہمان رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی تو نہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت ماوا دے گا، بہترین ٹھکانے دے گا، بہترین کھانے کے لیے دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیتا جائے گا۔ 10ویں بات یہاں پہ یعنی بتایا کہ 11ویں بات ہے ہر چیز خواہش کے مطابق ملے گی۔ یہ سب انعام مل رہا ہے مگر آپ کے خواہش کے مطابق نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوتا؟ تو آپ جیسی طبیعت چاہیں گی وہاں پہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر۔ 25واں پارہ سورہ شورى میں 22 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ ایمان والے مرد اور عورتوں کو جنت میں، جنت کے باغوں میں ڈالے گا، اور ایک کیا ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کھانا چاہیں، جو بھی استعمال کرنا چاہیں اللہ دیں گے۔ یہاں پہ 11 انعام ہوئے۔ اچھا چلیے اور بھی اللہ کی طرف سے کتنا انعام ہے ذرا غور کیجیے گا۔ 12ویں بات، دعائیں اللہ قبول کرے گا، وہاں بھی دعا ہوگی، وہاں بھی دعا ہوگی اور یہاں بھی دعا ہوتی۔ اور کیا بتا رہا یعنی يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ سورہ شورى 25ویں پارے میں 26 نمبر کی یہ آیت ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، جو یہ نئے کام کر رہے ہیں اللہ ان کو دوزخ میں لے جائے گا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، انعام ایمان لانے والے اور نیکی کا کام کرنے والوں کو 12 انعام مل رہا ہے، اور ایک ایک انعام بھی انعام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا، اور جو نہیں کر رہا ہے آپ بتائیے وہ کیسا رہے گا؟ 12 انعام، ایک دو نہیں ہے، 12 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اچھا جو آدمی نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بد نصیب ہے، بد نصیب۔ اور دیکھیے آدمی اب دنیا میں پڑھتے رہتا، مرتے رہتا، مرتے رہتا، نمازیں بھی چلے جاتی۔ اب دیکھ سکتے ہیں آپ، اب شروع ہو رہے ہیں نا، 10 دن ختم ہو رہے ہیں، اب جماعت دیکھ لے سکتے ہیں آپ، دیکھتے سکتے ہیں سب کیا ہوتا بھائی، کیا کر رہے ہیں بھائی، ایک آدھا گھنٹہ آپ نہیں رہ سکتے کیا؟ اتنا مصروفیت آدمی کو، یہ سب کیئرلیس، کیا بھی نہیں، بیکار چیزیں۔ رمضان تو بھی آنے دو، بقرعید تو بھی آنے دو، کیا بھی ہونے دو۔ تو اب کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے ذرا غور کیجئے۔ اچھا تو چلیے ذرا اور آگے بڑھیے، یہ تو انعاموں کی بات تھی۔ اب اس کے بعد اب یہ تو اب خوشخبری، نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری، اور بھی ایک خوشخبری دے رہا ہے۔ کیا بتا رہا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اللہ اپنی نعمتیں عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد من عمل صالحا من ذکر انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ونجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ یعنی سورہ نحل میں 90/7 نمبر کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ وہ خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ اب یہاں پہ کتنے بڑے انعامات ہیں دیکھیے۔ اگر کوئی آدمی اس کا گھاٹا کر رہا تو کس کا گھاٹا ہو رہا ذرا بتائیے، کس کا گھاٹا ہو رہا؟ اب آدمی آیا نماز کے لیے، ایسا بھاگتے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ضروری امپورٹنٹ کام کرنا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، یا تو کھانے پینے میں ٹائم گزرتا، ٹھیک ہے کھاؤ پیو منع نہیں ہے، یا نہیں تو بیکار باتوں میں گزرتا۔ اور آپ دکان مکان دکان کتنا جی کماتے، کتنا کمائی تو بھی ہا لگا رہتا۔ قارون کا خزانہ بھی مل گیا تو آدمی کو کم، کیوں؟ ایمان کے بغیر برکت نہیں۔ سب سے بڑی برکت نہیں، تمہیں لاکھوں کما لو، کروڑوں کما لو، ملینوں کے اندر تمہیں کھیلتے رہو، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت اگر دیا تو ایک روٹی بھی اگر آپ کھائیں الحمدللہ پیٹ بھر جاتا۔ اب مومن کے بارے میں بتایا گیا کہ مومن جو ہے پاؤ پیٹ بھی نہیں کھاتا، پاؤ پیٹ بھی نہیں کھاتا، یہ کھانے میں کچھ حصہ کھاتا، کچھ حصہ پانی کے لیے، کچھ ایسا۔ اب کافر 7 انتڑیاں بھر کے کھاتا،
یعنی مومن سے 2 حصے بڑھ کے کھاتا کافر. اور آپ دیکھیے کیوں برکت نہیں, ہاں مارتے رہتا, دیکھو کیسے چلتے رہتی گاڑی پھر بھی. اور مومن تھوڑا بھی اگر کھا لیا تو الحمدللہ, 1 آدمی کا کھانا ہے تو 2 آدمی کھا سکتے, 2 آدمی ہیں تو 3 آدمی. وہاں پہ کیا ہوتا, 7 آدمی کا کھانا کھاتا انہیں. دعوتوں میں تجربہ کر کے دیکھو آپ, دعوتوں میں بلاتے, لوگوں کو بلاتے, اور کیا ہو رہا اب دیکھیے, آ کر دیکھیے, یعنی جو مومن ہیں وہ لوگ ہیں, ان کے کھانے کو بھی دیکھ لیجئے, اس کے وہ لوگوں کے کھانے کو بھی دیکھ لیجئے, اور کتنا بھی لاتے رہتے رہو, دوزخ کے اندر جاتے رہتا, بھرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا دیکھیے گا, نیک کام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے نعمتیں دے گا, اور اللہ نے جو وعدہ کیا اللہ دے ڈالا. خود اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنے علاقے فتح ہوئے, کتنی بستیاں فتح ہوئے, اور ابو بکر کے زمانے میں دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں ملک خیبر فتح ہوا, بحرین فتح ہوا, جزیرہ عرب فتح ہوا, اور اللہ کے رسول کے زمانے میں یمن کا حصہ فتح ہوا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں فارس کے علاقے, ملک شام کے علاقے اللہ فتح کیا. عمر کے زمانے میں اللہ پورے بستیوں کو ماشاءاللہ فتح کر دیا. حضرت عثمان کے زمانے میں ہر جگہ ماشاءاللہ اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں. اسی لیے اللہ کا وہ وعدہ ہے, اللہ دے دیا. اور آپ کو یہی کہا جا رہا, اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اگر ہے, اللہ بتا رہا ہے, اگر آج جوان ہے کچھ کر لو, آج جوان ہے کر لو. اللہ صحت دیا ہے, صحت ختم ہونے سے پہلے کچھ کر لو. پیسہ دیا ہے, اچھے کاموں میں لگاؤ, بیکار کاموں میں, شان کے کاموں میں, جھوٹی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. میں تکلیف اٹھاؤں گا, مجھے تکلیف اٹھانا, کیا ضرورت پڑی شان بتانا, شان کی زندگی. گھر میں پکتے کنکیاں, باہر پکتے ٹمکیاں گتے. گھر میں کنکیاں پکتے, گنجی کے واسطے کنکی بھی نہیں ملتی, باہر اور ٹمکیاں بستے رہتے, کیا بھی بستے رہتا. کسے جواب دینا, کیا فائدہ ہے بولیے, کیا اس کا کچھ فائدہ ہو رہا کیا؟ اچھا, اس کے بعد بتایا اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو پیسہ ہے, پہلے کمانے سے پہلے سوچو میں کیسا کما رہا ہوں, کیسا ہے آپ کا پیسہ, میرا پیسہ کیسا ہے. الحمدللہ حلال, آدمی حلال کما رہا ہے تو اسے کوئی پریشانی نہیں, اور انہیں بیکار خرچے نہیں کرتا, کیونکہ انہیں پسینہ ٹپکا کے کماتا. جو حرام کمانے کا ہے اسے کیا ہے, حرام کا ہے, آتے رہتا. اور حرام کا پیسہ کہاں جاتا, آپ دیکھتے ہوں گے کیا کرا, برتھ ڈے سیلیبریشن بنایا گیا, بچوں کا برتھ ڈے بنایا گیا, فلاں. ارے لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں, کتنا کرے بولے تو پوری دولت ملینوں میں خرچ کرے, اور کیا بول رہا خرچ کر کے کماتے کئی کچھ جی. میاں کی کمائی کہاں گئی بولتا, مچھا منڈانے میں گئی گئے. بڑے لوگ بولتے ہیں حضرت کمالے کو کیا کرے, صبح سے شام تک مچھا گھسلے کو بیٹھے, وہ شام. اب یہاں پہ یہ چیز. اچھا, دوسری بات یہ ہے, اللہ پیسہ دیا, کل پوچھیں گا من این اکتسبہ فیما انفقہ, بھائی آیا تو کیسا آیا, یہ جیب میں گیا تو کیسا گیا, کمائے تو کیسا کمائے, گیا تو کیسا گیا, پورا آ گیا. ایک لفظ کے اندر پوری زندگی کا حساب آ گیا. کر لو تمہاری مرضی, کیا تو بھی کر لو, کیا بھی کر لو, جھڑتی تمہارے کو دینا ہے. اب سمجھ گئے الحمدللہ فائدہ بتایا, اللہ مال دیا ہے غنیمت سمجھو, بیکار مت کرو. وہ فراغ کا قبل شغلی کا, اللہ آپ کو سکون دیا, اطمینان دیا ہے, غنیمت. آدمی کتنا جی کھاتا, 2 روٹی کھاتا. کوئی تو بھی دیہاتی ہے میرے ویسا, کوئی تو بھی دیہاتی رہتا ہے 4-5 روٹیاں کھائیں گا, 1 گلاس پانی پی لیا تو ہو گیا, پیٹ بھر گیا. اب اس کے بعد سے کیا کرتا, کتنا کھاتا, اور گھر میں اتنا پکتا, دیکھو وہاں پہ 2 چمچے کھایا تو بس ہو گیا, 2 چمچے. اب اس کے بعد اب کیا ہو رہا, اللہ سکون دیا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر پڑھو. ٹائم ملا آپ کے گھر کے کام کر رہے ہیں, چلو اپنا کام کرو, اور پڑھ رہے ہیں, بیکار بیٹھے غیبتاں کر لے کے, چغلیاں کر لے کے سب. اور ایک آدمی بولا کہ میں آپ کو بہت بڑی بات بتانا چاہتا ہوں. کیا بتا رہا ہوں, بولتا ہوں میں ایک جگہ سے گزرا, دیکھا پورے عورتیں ہیں ماشاءاللہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو بولا یہ جھوٹ کی سب سے بڑی بات ہے نا, 2 عورتیں بیٹھے تو انہوں خاموش نہیں بیٹھتے.
الحمدللہ مسجد میں بیان ہوتے رہتا، عبداللہ بولتے رہتے تو چلو بھائی ہمیں ذرا سنیں گے بولے، پھر اس کے بعد بھی اب پتہ نہیں چلتے رہتے کتنے چلتے رہتے کہ باتیں دیکھو۔ اب اس کے بعد سب سے بڑا جھوٹ بولتا، 2 عورتیں بیٹھے ہوئے تھے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب یہاں پہ بیکار کرنے کے وجہ فائدہ کیا ہے بھائی؟ اگر ٹائم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ اجر دیتا، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ حیات کا قبل موت کا، اللہ زندگی دیا ہے غنیمت سمجھ لو، غنیمت جان لے، مل بیٹھنے کو جدائی کی کھڑی سر پہ کھڑی ہے، غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو۔ موت آئی کب آئے گی، کیسا آئے گی، کس حالت میں آئے گی؟ ایمان ملے گا نہیں ملے گا، کلمہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا، جنازہ پڑھنے والے بھی ملیں گے نہیں ملیں گے، کفن بھی ہمارے کو نصیب ہوگا نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو حالات گزرے اس سے پہلے کئی سے لوگ بیچارے کو کفن تک نہیں ملا، نماز جنازہ نہیں ملے، گھر کے رشتہ دار نہیں جا سکے، گھر میں میت رکھ لے کے لوگ نہیں جا سکے۔ کتنی عبرت کی بات ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ کب آئیں گا کیا آئیں گا آپ بول نہیں سکتے، غنیمت سمجھو، کچھ وقت نکالو، زندگی دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھتے دیکھتے رمضان آ گیا، بس اب اس کے بعد دیکھتے جائیے گزرتے جاتا، اب آ گیا تو دوسرے دہر شروع ہو گئے تو پرچیسنگ مارکیٹنگ سب چلتے رہتے، پورا چلتے رہتا۔ دیکھیں اب اس کے بعد اب آخری دفعہ آیا تو عید کے تیاریاں، عید کے تیاریاں، بس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح شام ہو گئی زندگی ختم ہو گئی۔ اللہ موقع دیا، اس کو غنیمت سمجھے۔ اچھا اب آئیے سیرت، اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک ہی زندگی ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا کر کے بتایا۔ یہ نہیں کہ خالی آپ آرڈر دے ڈالے، نہیں، آپ کہتے لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جسے تم عمل نہیں کرتے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کیا، کسی کے بارے میں، کسی پیغمبروں کے سلسلے میں ان کی عادتیں کیا تھیں، کیسی تھیں، کیا تھیں، سب اپنی جگہ تھے، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کو نمونہ بنایا۔ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، آپ بہت نرم دل ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ بہت نرم ہو گئے، لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، غصہ کرنے والے ہوتے تو کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آتے۔ اچھا تو چلیے اللہ کے رسول کے بارے میں دیکھیے، حضرت ختیجہ نبوت کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو جاننے والی حضرت ختیجہ، کیا بولی حضرت ختیجہ، آپ کے بارے میں کیا گواہی دی؟ آپ نمازاں پڑھتے، روزے رکھتے، فلاں کرتے بول کے نہیں بولے، آپ کی عادتیں کیا ہے، کیسا خیال کرتے، لوگوں کی کیا تائید کرتے۔ یہ ختیجہ کے بعد حضرت عائشہ، برا کہنے کی آپ کے اندر عادت نہیں تھی، پوری زندگی آ گئی، پوری زندگی آ گئی۔ اور اس کے بعد رشتہ داروں میں حضرت علی، حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی کو بھی برا نہیں کہا۔ اچھا پوری زندگی آ گئی۔ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے 5 نمازوں کا حکم دیا، مگر اللہ کے رسول کتنے نمازیں پڑھتے تھے بھائی؟ کتنے پڑھتے تھے؟ 2-3 نہیں، کب تو بھی 2 پڑھتے تھے، کب تو بھی 3 پڑھتے تھے۔ ہاں بولو، اللہ کے رسول کتنے پڑھتے تھے؟ اللہ کے رسول 8 نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول کو 5 نمازیں تو سب پہ تھی، چاش کی نماز، اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، یہ سب نمازیں اللہ کے رسول پہ فرض تھیں۔ اچھا پھر اس کے بعد آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت، خانہ کعبہ میں پورے دشمن بھرے ہوئے ہوتے، مگر آپ مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے، دشمن بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول تشریف لے آتے، اللہ کے رسول جاتے۔ آپ کو معلوم ہے ابو جہل آپ پر گندگی، اونٹ کی گندگی منگا کر، اونٹ کی بوٹی منگا کر آپ پر پیٹ پر ڈالا، اور یہ سب تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول جاتے تھے۔ اور ایک ذات الرقاع ایک لڑائی ہوئی، سخت گرمی، اب جیسے گرمی چل رہی ہے، سخت گرمی کے زمانے میں لوگوں کے پیر پھٹ گئے، زخم ہو گئے، تو اس پر چندیاں بن دیے، پٹیاں بنے، اسی کو رقاع کہا گیا۔ وہاں پہ لڑائی ایسی خطرناک تھی، چاروں طرف سے مسلمان گھیرے میں آ گئے، کب کیا ہوگا بول نہیں سکتے۔
اب دشمن انتظار میں ہے، اب انہوں نماز کا ٹائم ہوگا، جب انہوں نماز پڑھیں گے تو ہم ان کو دیکھیں گے۔ اب اس وقت پہلی مرتبہ جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ کیسا پڑھنا؟ جنگ ہو رہی ہے، دشمن اگر ادھر ہے، ہم ایسا ٹھہرے ہوئے ہیں، دشمن قبلے کی طرف ہے، حالات کے اعتبار سے نماز کا حکم آیا۔ کیسا نماز پڑھنا، اس کے طریقے۔ اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ خوف کی نماز، جنگ کی نماز پڑھا۔ لوگ انتظار کریں اللہ کے رسول نماز پڑھیں گے، جیسے ہی نماز پڑھیں گے حملہ کریں گے۔ سبحان اللہ، نماز ہو گئی۔ اور لوگوں نے بتایا ہے اس لڑائی میں صرف نماز کی برکت سے اللہ کامیاب کیا، الحمدللہ، صرف نماز کی برکت۔ اچھا، اور ذرا آئیے، بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا، پورا گئے آئے شکایت کر لے کر، وہ کر لے کر، نہیں، ہماری شان نہیں ہے وہ سب شکایت کرنا۔ اللہ کے رسول دیکھے پورے جنگ کا، پورے میدان کا جائزہ لیے، آئے اللہ تعالیٰ کے پاس دعا، ایسی دعا ایسی دعا ایسی دعا ہو رہی، اللہ اکبر، آپ کی چادر نیچے گر گئی، آپ کی دعا چل رہی ہے، اور آپ نے فرمایا ان تہلک هذه العصابۃ اليوم، اے اللہ آج اگر یہ لوگوں کو تو ہلاک کر دیا تو تو چاہا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور میں لایا ہوں، غریب لوگ ہیں، جھولی میں پتھر ہیں، خالی پیٹ ہیں، یہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے دعا، اللہ کے رسول دعا ہو رہی ہے، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ کے چادر بھی نیچے گر گئی مگر آپ کی دعا ہو رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول بس کرو، اللہ کے رسول، اللہ قبول کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے دعا کے بعد، یہ یقین سے مانگنا میرے بھائی میری بہنوں، یقین سے مانگیں گے، اللہ ہماری دعاؤں میں اثر رکھا ہے۔ یقین کے ساتھ ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول باہر نکلے، اب بتا رہے ہیں فلاں کل جنگ ہوں گی تو فلاں آدمی یہاں مارا جائے گا، فلاں آدمی یہاں مارا جائے گا، فلاں آدمی یہاں مارا جائے گا۔ اللہ کے رسول نام لے کر وہ جگہ کی، یہ جگہ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، میں اسے دیکھتا رہا، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اسی جگہ، جس کا نام لے کر اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جگہ اس کو مارا گیا۔ یہ یقین کے ساتھ آدمی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی رحمتوں کو آدمی لے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور وہاں پہ مدد کرتے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کل بتایا تھا، اللہ کے رسول جنگ کے موقع پر بھی آپ کی نمازیں نہیں چھوٹی، پوری زندگی میں صرف 2 نمازیں اللہ کے رسول کی قضا ہوئی، وہ بھی ہم کو بتانے کے لیے۔ اچھا، بیماری میں بھی اللہ کے رسول 2 صحابہ کے کھندے پر ہاتھ رکھ کر مسجد کو آئے، پیر نہیں اٹھ رہا ہے، پیر زمین سے لگڑ رہ جا رہا ہے، اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے۔ روزہ ہم لوگوں کو کتنے بتائے گئے؟ سال میں 1 مرتبہ روزہ، رمضان کے روزے، مگر اللہ کے رسول ہمیشہ روزہ رکھتے۔ رمضان کے علاوہ آپ کی عادت کیا تھی؟ ہر پیر کو روزہ رکھتے، جمعرات کو روزہ رکھتے، ہفتے کو روزہ رکھتے، اتوار کو آپ روزہ رکھا کرتے، ہر مہینے میں 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ زکوٰۃ ہے، سال میں 1 مرتبہ ہم کو دینے کا حکم دیا گیا۔ اب اللہ کے رسول کا خرچ کرنے کا طریقہ کیا، کیسا اللہ کے رسول خرچ کرتے؟ ارے گھر میں فاقے ہوتے تھے مگر ضرورت مندوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے۔ اور آپ کی حالت یہ تھی، حضرت ختیجہ جب آپ کے گھر میں آئیں تو ان کا خزانہ مال ایسا تھا کہ اسے رکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ رہتے تھے۔ کہیں بھی وہ جاتی تو ان کا جو ٹینٹ لگتا تھا اس کی رسیاں سونے کی ہوتی تھی۔ اور ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اس وقت پوری دنیا میں ختیجہ سے بڑھ کر مالدار کوئی بھی نہیں تھا۔ پوری دنیا میں بول رہا ہوں، خالی مکے میں نہیں بول رہا ہوں، میں پوری دنیا کے اندر اس عورت سے زیادہ مالدار کوئی بھی نہیں تھا۔ اب ان کی حالت کیسی تھی، ان کے کاروبار کیسے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب ضرور تھے مگر آپ کا دل دینے والا دل تھا۔ حضرت ختیجہ جب آئیں، میاں بیوی کی ملاقات ہو رہی ہے، ذرا سنو میری بہنوں، میاں بیوی کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختیجہ میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں تمہارے سے، تم ایک بڑی عورت ہے، ایک مالدار عورت، میں غریب ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے لیکن میرا دل دینے والا ہے، مجھے جو بھی مل گیا تو میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ اب تم مالدار ہیں، ظاہر بات ہے تمہاری مالدار کی عادت کیا ہوتی ہے؟ رکھنا، گننا، وہ عادت ہے جی۔
دیکھو ہم دونوں کی زندگی ہو سکتی کیا؟ ہم دونوں کی زندگی گزرتی، دونوں کی مثالیں الگ الگ ہیں. تمہارا مزاج الگ ہے، میرا مزاج الگ ہے. سبحان اللہ. وہ جنت کی شہزادی تھی جی. انشاءاللہ جب صحابہ کی بات آئیں گی، جب دیکھیں گے آپ، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا. کیا پیاری زبان بتائی. وہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، ابھی تو نبی نہیں ہوئے آپ، میں آپ کے گھر میں آنے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے آئی، آج کے بعد میرا جو بھی مال ہے وہ آپ کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے. بیوی سمجھدار ہے، کبھی بھی زندگی میں تکلیف ہے، دونوں ایڈجسٹ کر کے زندگی کرے بولے تو چل جاتی، زندگی چل جاتی. اور مرد کا کام بھی کیا ہے؟ عورت کو اپنے اعتماد میں لینا. تیرے کہنے زیور ہے سو دے، میں جا کے وہاں پہ سود کو لینا چاہتا ہوں، بول تو نہیں دینا. حرام کام کرنے کے لیے نہیں، صحیح کام کے لیے. اب سود کے لیے لے رہا ہے، کتنا نہیں لیتا، زندگی بھر لیا تو بھی ختم نہیں ہوتا. اور یاد رکھو، اگر یہ لت پڑ گئی، زندگی میں کبھی آرام نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. اللہ اسی موت سے بچائے. ایمان کی موت بھی نہیں آئی. جب ایمان کی موت نہیں آئے گی تو عمل کیا ہے؟ وہ پورا زندگی کا عمل چلے گیا. کھاؤ جی، کھاؤ کھلاؤ، کیا بھی کرو، یہ حرام چھوڑ ڈالو، حرام چھوڑ ڈالو. اگر ہونا تو اللہ کی رسول بولتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا میں مکے کے پہاڑوں کو میں سونے کا بنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول بولے نہیں، ایک دن میرے کو کھانا ملا اور ایک دن میں بھوکا رہا تو بس ہے، ایک دن کھاؤں گا شکر ادا کروں گا، ایک دن نہیں ملا تو میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا. ایسے آج حرم میں مکہ مکرمہ کے اندر اللہ اکبر کیا کام ہو رہے ہیں. آج اخبار میں دیا ہے کہ وہاں پر مشینیں لگا دی ہیں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بھی آپ کو مسئلہ آ گیا، آپ وہ مشین کے بارے میں کھڑیے، بٹن دبائیے اور بولیے. 11 زبانوں میں جواب ملتا آپ کو. 11 دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں. آپ مثال کے طور پہ عربی میں بول رہے ہیں یا تمل میں بول رہے ہیں، کوئی بھی بولیے. میں یعنی حج کے موقع یعنی میں احرام باندھنے کے بعد مجھے یہ غلطی ہو گئی، مجھے یہ ہو گیا، میں کیا، فوری اسی وقت جواب ملتا اس. آپ کی کوئی سی زبان ہے وہ زبان میں ملتا. اور دوسری بات یہ کہ کل جمعہ میں ممبر بنایا گیا ہے، ممبر بنایا گیا ہے. ایسا ممبر ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. کیا ممبر ہے کہ انشاءاللہ دعا کرو، جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لائے. اب ذرا غور کیجئے، ممبر بنا. آج دیکھا میں پیپر میں، دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. وہ کیا ممبر ہے، اس کے کیا سسٹم ہے، اس کے اندر پورا الیکٹرانک کا سسٹم یا کیا کیا سسٹم ہے، کیسا. اللہ اکبر. اور اللہ کے حضور نے کیا بول رہے ہیں ہر جملے میں. شیخ سدیس جو ہے پورے حرمین کے ذمہ دار ہیں، وہ بڑے ہیں. اور یہ سب کام ہم اس واسطے کر رہے ہیں کہ ہمارے مہمانوں کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ دے رہا. دیکھو میرے دوستو، کبھی بھی یاد رکھو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، اللہ دیتا، ضرور دیتا. اور بولو اللہ تو دیتا ہوں بولا ہے تو دے. اللہ کے واسطے غلط چھوڑ ڈالو. جاؤ نہ کو غلط میں، مرے تو جواب دینا. سب جواب کئی کچھ ہی، کیا ضرورت پڑی؟ ارے کفن ساتھ نہیں لے جاتا تو کتنا کما کے کیا کرتا آدمی، بولیے. اور یہاں پہ دیکھیے میں 12 باتیں بتایا عمل کرنے والوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے، مال اللہ کا کیسا لوگ آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ایک دو مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا. اللہ کے رسول اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ جا رہے تھے، غالباً ہاتھ ایسا پکڑے ہوئے تھے. یا ابو ذر، اگر یہ احد کا پہاڑ ہے نا، احد کا پہاڑ اللہ اگر سونے کا بنا دیا تو ابو ذر میں 3 دن سے بڑھ کر میں اپنے پاس اسے رکھنا پسند نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد پورا مال ختم ہو گیا. اور وہ اللہ کی بندی کبھی شکایت نہیں کری. اتنی بڑی مالدار عورت تھی، اپنے آقا کی کیسی خدمت کرتی تھی، کیا خدمت کرتی تھی. غار ہیرا مکے سے 3-4 میل کے فاصلے پر رہتا تو وہاں کھانا لے کے جاتی تھی، توشے لے کے جاتی. اگر وہ چاہتی تو اس کے گھر میں ہزاروں نوکر ہو سکتے تھے. گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کبھی کچھ بھی نہیں بولی. کھانا پکا کے بیٹھے رہتی. دشمن بازو جو دشمن رہتے تھے کہ غلاظت ڈال دیتے، کیچڑ ڈال دیتے، کوئی بھی ڈال دیتا.
کھانا اٹھا کے وہ پھینک ڈالتے، خود بھی بھوکی سوتی، بچے بھی بھوکے سوتے۔ اللہ کے نبی کبھی باہر آ کے بولتے کیا رے تم لوگ پڑوسیاں ہیں نہ رے، یہ کیا رے تمہارا، یہ کیا رے تمہاری طریقہ تمہارا، اچھا کوئی بھی آ کے منگ رہا نہیں بول کے نہیں بولتے تھے اللہ کے۔ ہم لوگ کیا بولتے بھائی، سوچ کے دیکھو، ایمان سے سوچو، پہلے نہیں نہ با حالات اچھے نہیں با، قبریں تیرے حالات اچھے رہتے، قبریں اچھے رہتے، ذرا سوچ کے دیکھ، حالات اچھے نہیں با، اب انہیں پوچھنا کب جی تمہارے حالات اچھے رہتے بولے تو، اور زبان سے یہ نہیں کا لفظ نکال ڈالو، برکت چلی جاتی۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ابی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، پکا جھوٹا منافق، اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن، جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، آ کے بولا اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری خواہش ہے آپ کی خمیص دے دیجئے، میں اس کو کفن میں دینا چاہتا ہوں۔ دشمن خدا، دشمن رسول، سب سے بڑا مدینے کا دشمن، اللہ کے رسول کبھی نہیں بولتے تھے فوری نکالے خمیص، نکال کے لے جاؤ تیرے کام آ رہی تو لے جاؤ، ہو گیا خمیص دے دیے۔ اس کے بعد پھر آیا اللہ کے رسول میری اب ایک خواہش ہے، میرے کو معلوم میرا باپ کون ہے، لیکن باپ ہے آپ اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی اللہ کے نبی، اللہ اکبر، کیا نبی تھا دیکھو جی۔ اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے، کبھی آپ نہیں بولتے تھے، آگے بڑھ گئے، حضرت عمر آ کر آپ کو پکڑ لیے، بولے اللہ کے رسول یہ دشمن خدا نہیں ہے، دشمن رسول نہیں ہے، آپ کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھتے؟ سبحان اللہ، کیا نبی تھا دیکھو جی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کہتے ہیں وَلَئِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرہ، اگر تم 70 مرتبہ بھی دعا کرو اللہ معاف نہیں کریں گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، عمر میں 70 سے زیادہ دعا کروں گا تاکہ اللہ معاف کر دے، اللہ اکبر، 70 سے بڑھ کر میں دعا کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ یہ بات چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے میسیج آیا، پیغام آیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اللہ کے نبی جب اللہ منع کر ڈالا تو پیچھے ہٹ گیا۔ یہ چیز دیکھیے۔ اچھا اور ایک چیز دیکھیے، ذرا غور کیجئے، ایک آدمی آیا کہ چادر ایسا سب پکڑ کے کھینچ رہا اللہ کے رسول کو، کھینچ رہا، اور یہاں پہ لکھنا پڑ گیا آپ کو، اللہ اکبر، یہ چادر کے نشانات یہاں پڑ گئے۔ بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس جو مال ہے نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ دیکھو مانگنے کا طریقہ، میں اگر بولوں گا تو میرے 30 پر 2 داتا ہاتھ میں دے کے بھیجیں گے لوگوں، تیرا بھی نہیں تیرے باپ کا بھی نہیں ہے، یہ ہوا میرا بھی نہیں ہے، میرے باوا کا بھی نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ مجھے دینے والا، تقسیم کرنے والا بنایا ہے، تو بتایا مجھے دے۔ منگنے کا طریقہ دیکھیے۔ ایک آدمی آگے بولا کہ اللہ کے نبی مجھے ہونا 1 بکری 2 بکری میں نہیں لیتا، بہت ہونا، کتنے ہونا ہے، بہت ہونا، دینے والے کا بھی دل رکھو، لینے والا بھی دیکھیے ذرا کیسا ہے۔ اب اس کے بعد ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی نے کہا دیکھ یہ کونے سے یہ کونے تک جتنے بکریاں ہیں یہ سب تیرے ہیں، لے کے جا، یہ کونے سے لے کر یہ کونے تک پورے بکریاں ہیں، تو لے کے جا۔ سنو دوستو، لے جاؤں میں، ہاں لے کے جاؤ۔ وہ جا رہا ہے، سنیے کیا بول رہا ہے، لوگو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، مانگو، لو، وہ اتنا دیتا ہے کہ محتاجی سے نہیں ڈرتا۔ یہ ہے اس طریقے سے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہی حال ہے دے رہے۔ بیٹی آئی گھر میں، بیٹی فاطمہ آئی، شکایت نہیں کر رہی اپنے شوہر کی، اپنی زندگی پیش کر کے ابا کے پاس درخواست کری ہے، ابا مجھے کام کرنا پڑتا، گھر کے کام کرنا پڑتا، سارے کام کرنا پڑتا ہے، مجھے یہ کام کے لیے یہ غلام نوکر مجھے دے دیجئے، میرے لیے سہولت ہوگی۔ شکایت نہیں، اپنے بھی شوہر کی نہیں، کسی کی شکایت، مانگ رہی، باپ کے پاس مانگ رہی۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، بیٹے مسجد نبوی کے چبوترے صفہ پر بیٹھنے والوں کا
اب تک میں انتظام نہیں کیا بیٹی، میں تیرا انتظام کیسا کروں؟ تجھے میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھ بیٹا، تو کام ختم کر کے سوتے وقت سبحان اللہ 30 پر 3 مرتبہ، الحمدللہ 30 پر 3 مرتبہ، اللہ اکبر 30 پر 3 مرتبہ پڑھ کر سو جا، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تجھے غلام سے بھی بہتر ہوگا، اور تو جتنا دن بھر محنت کری ہوگی اللہ تیری محنت کو، تیری تھکن ختم ہو جائے گی۔ یہ چیزیں ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب ایسا نمونہ تھا لوگوں کے سامنے، صحابہ دیکھتے، کوئی بھی اللہ کے نبی حکم دیتے، لڑائی ہو رہی، کون بھائی جان دیں گا، کون لڑے گا؟ تو 7 آدمی تیار ہوئے لڑکے شہید ہونے کے لیے، ایک عورت، باپ، بیٹا، شوہر، بھائی شہید ہو گیا، اس کے باوجود وہ کہہ رہی کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ عمیر بن حمام نوجوان صحابی ہیں، جنگ میں ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، کیا سمپل لوگوں تھے، دیکھو جی کھجور ہاتھ میں لے کے کھا رہے، اور بتایا کہ اللہ کے رسول جس جنت کا آپ نے وعدہ کیا ہے وہ جنت کیسی ہے، کیسے ملتی؟ اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے باتوں، ادھر سے ادھر جاؤ، ادھر سے ادھر جاؤ اللہ جنت دے گا، مطلب ہے کہ یہاں کھڑے ہیں تمہیں ادھر چلے جاؤ، یہ برج سے وہ برج کے کنارے کو چلے جاؤ۔ صحابی رسول کھجور کھاتے بولا جب ادھر سے ادھر گئے تو جنت ملتی ہے، کھجور یہاں کہیں کو کھانا، کھجور یہاں کہاں کھانا؟ یقین دیکھیے، کھجور چھوڑا، میدان جنگ میں گیا، ماشاءاللہ لڑکا شہید ہو گیا، مل گئے ان کو کھجور۔ اچھا اسی طریقے سے آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، جبھی چاہ رہے مجید میں، اللہ کے رسول کسی وجہ سے بتا رہے ہیں بیٹھ جاؤ، ان سے نہیں بولے، آپ کسی اس میں بتا رہے ہیں، وہ اسی جگہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول دیکھے تو بولے کیا با عبداللہ ایسی جگہ تم بیٹھے ہیں، میں نہیں بولا نا ویسا، نہ اللہ کے نبی میں نے آپ کی زبان سے سنا بیٹھ جاؤ، میں نے فیصلہ کیا کہ میری نجات اسی میں ہے، بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے، سنیں اور سنتے ہی آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا۔ میں آپ کے سامنے جو بات بتا رہا ہوں میری ایک ہی بات ہے، ایمان ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو بھی ہے کرو، کچھ بھی کرو، انشاءاللہ ذرا بھی اگر مل گیا تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارا بیڑا انشاءاللہ پار کر دے گا۔ جب اللہ کی طرف سے مل گیا بہت ہے، اور میں نے بیان میں جو بولا میں سختی کے ساتھ میں نہیں بولا، کوئی یہ خبردار نہیں سمجھنا عبداللہ صاحب میرے واسطے بولے، میں پوری جماعت کا فائدہ بول رہا ہوں، اس میں میرا گھر بھی آ گیا، سارے لوگ بھی آ گیا۔ جہاں غلط چیز ہے بچنے کی کوشش کرو، زندگی میں آتی پریشانیاں اسے دور کرنے کے لیے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ مدد کر، اللہ پریشانیاں کو دور کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ایمان میں پکا بنائے، عمل کرنی اللہ توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا کرے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔